میرا ایک قائد تھا جس نے ہمیں پاکستان تحفے میں دیا، اور اس نے کہا تھا کہ دین ریاست کا معاملہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بزنس آف اسٹیٹ۔ پاکستان کی تہذیب کو اخلاقی ہونے کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو عرب میں بھی ہے، مسلمان تو یورپ میں بھی ہے، میری پہچان، پہلی پہچان پاکستانی اور پھر مسلمان۔ مذہب نام ہے انصاف کا، ہو رہا ہے۔ بات کا جواب گالی سے دیتے ہیں، گالی سے بھی تسلی نہ ہو تو گولی سے دیتے ہیں۔ ہم نفرت بو رہے ہیں اور زہر کاٹ رہے ہیں۔ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے یہ سزا تو سنا بھی تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن آدھی حدیث پڑھی، سیاست نے ہمارے ٹکڑے زیادہ کیے۔ ہمارے یہاں ووٹ کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ برادری۔ اس نے بتایا کہ جی میں بلوچستان سے۔ میں نے اپنی بے وقوفی میں کہا کہ اچھا بلوچی خفا ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا نو آئی ایم اے پشتون۔ مسلم لیگ کے کتنے ٹکڑے، قاف ہے، فے ہے، الف ہے، بے ہے، ہر نام پہ ہم جدا ہوتے ہیں۔ اگر دینی ریاست ہوگی تو خدا کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں۔ غلامی کے معاشرے میں آپ آزادی کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہاں مجھے سوالوں کی زد پہ رکھیے۔ جی میم، پاکستان کا کلچر کیا ہے؟ اگر آپ میری بات سے متفق ہو تو میں کلچر کا ترجمہ تہذیب کرتی ہوں، میں ثقافت میں کرتی ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر انسان کی زندگی کو راستے پر رکھنے کے لیے۔ ایک تمدن ہے جسے ہم سویلائزیشن کہتے ہیں، اور ایک ہے تہذیب جسے آپ کلچر کہتے ہیں۔ تہذیب بہت چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ جغرافیائی حالات ہوتے، تاریخ کیا گزری ہے آپ پر، آپ کا یقین کیا ہے، آپ کے یہاں فنون لطیفہ کی حیثیت کیا ہے، آپ اخلاق کو کیا جانتے ہیں، کیا آپ کے یہاں زندگی میں منطق اور شعور کا کوئی گزر ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کہی جائے اس میں کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ سب باتیں ہیں اور انسان کے ایک تجربے سے گزرتے ہیں تو وہ آپ کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ میں پاکستان کو تہذیب کے معاملے میں بہت امیر سمجھتی، بہت کاش دوسرے سرمایہ دار نہ ہوتے، تہذیب کا سرمایہ ہوتا۔ آپ دیکھیے ہمارا فکری ورثہ کتنا زبردست ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا تہذیبی ورثہ کتنا زبردست ہے۔ اور میں جب تہذیبی ورثہ کہہ رہی ہوں، اگر مختلف علاقوں میں جغرافیائی فرق سے کچھ رہنے سہنے کے قرینے بدل جاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں ہوتا۔ اب پنجاب میں سرسوں کا ساگ ہوتا ہے، مکئی اگتی ہے، تو یہ تو لوگ شوق سے کھائیں گے۔ اب میں جا کے اپنے بلوچستان کے کسی بھائی سے کہوں تو وہ کہے گا عارفہ ایک وقت تو گزارا کر لوں گے، میں دوسرے وقت گوشت چاہیے۔ تو اس ذائقے پر اس کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے، اس کی زندگی کی تو بنیاد اس کے ذہن کے ذائقے پر ہے۔ میرے نزدیک پاکستان کی تہذیب کو اخلاقی ہونے کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہم اس قدر یقین رکھتے ہیں اپنے دین میں، اور میرا اپنے اللہ پہ بالکل قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ اس کی ہم سے صرف ایک چھوٹی سی تمنا تھی کہ یہ اپنے حیوانی مادی وجود کو بھول جاؤ اور ایک اخلاقی سطح پر زندہ رہنے لگے۔ اور وہ اخلاقی سطح پر رہنے والا آدمی مہذب ہے۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کر کے، لحاظ کر کے اور احساس کر کے جب جیتے تو وہ تہذیب ہے۔ تہذیب کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی، کسی کو اپنے سے نیچا سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ کوئی بھی ہو، بحیثیت انسان اور ریاست کا شہری ہونے کی حیثیت سے برابر ہے۔ اور تہذیب کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک آپ بڑھیں، اور بڑا ہوتا ہے آدمی اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے خیال سے، اپنے احساس سے۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ جو اس نے زندگی میں کچھ پایا وہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ میم، اپنی جو مذہبی ہماری شناخت ہے اس کو ملکی شناخت میں فوقیت دینا کیسے ہے؟ میرا ایک قائد تھا، میرا رہنما، میرے رہبر، جس نے ہمیں پاکستان تحفے میں دیا،
ایک اقلیت کو تحفے میں دی ایک آزاد ریاست، اور اس نے کہا تھا کہ دین ریاست کا معاملہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بزنس آف اسٹیٹ. اس سے زیادہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ پاکستان میں بہت سے لوگوں سے جب سوال پوچھا جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے پاکستانی یا مسلمان، تو سب مسلمان ہونے کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو کیا وشواس ہے؟ میں پہلے پاکستان، اس لیے تو مسلمان تو عرب میں بھی ہے، مسلمان تو یورپ میں بھی ہے، مسلمان تو امریکہ میں ہے. یہ میرے لیے خوشی کی بات، مجھے بڑا اعتماد دیتا. مگر میری پہچان پہلی پہچان پاکستان ہے اور پھر مسلمان. بالکل. دیکھیے جو تصور ہے نا ہمارے پاس حب الوطنی کا، ہے نا یہ تصور. میرے آقا جب مکے سے مدینے آئے تھے تو اکثر اداس ہو جاتے تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگے کہ مکہ بہت یاد آتا. اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے وطن کے کانٹے دوسری جگہ کے پھولوں سے بہتر ہوتے ہیں. ہم ایک قوم کیوں نہیں بن سکے؟ بہت آسان. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم بٹیں گے کیوں. ہم بنے تو اس لیے تھے کہ ہم ہر فرق بھول جائیں گے اور ہم اکٹھے ہوں. کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا. ہم 1947 میں اتنے تقسیم نہیں تھے. جب تقسیم ہوئی ہماری تو ہم اتنے تقسیم نہیں تھے جتنے آج ہم 2021 میں تقسیم ہیں. ہم نے بہانے ڈھونڈے، کبھی زبان کی بنیاد پہ، کبھی نسب، خاندان، برابری، نسل، اس کی بنیاد پہ. کبھی ہم نے عقیدے میں دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی، یقین میں درار ڈالنی شروع کر دی. وہاں ہم الگ ہوئے. ہم الگ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس میں تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. میں اگر کسی جگہ ایک جگہ کھڑی رہوں کہ یہ میں ہوں، معاشرہ میں کر کے نہیں سوچتا، معاشرے کو ہم میں سوچنا چاہیے. اور اگر مجھے ہم بننا ہے تو اپنی کچھ جگہ تھوڑی سی چھوڑنی ہوگی میں، اور دوسرے کو گنجائش دینی ہوگی. ہم وہ گنجائش دینے کو تیار ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے سیاست کا بازار تو بہت گرم رکھا، مگر سیاست نے ہمارے ٹکڑے زیادہ کیے. حالانکہ جو آپ آج کا نوجوان ہے وہ تو کہتا ہے سیاست ہی ایک واحد چیز ہے جو لوگوں کو قریب لاتی ہے، پاس کرتی ہے. نہیں، ہمارے یہاں ووٹ کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ برادری. میں آپ کو لطیفہ سناتی ہوں. ہماری بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک ایسے امیدوار کو بڑھاوا دے رہے تھے، نہ جس کا کردار اچھا، نہ جس کے کوئی اعمال اچھے، کبھی قتل کر دیا، کبھی پیسے کھا لیے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو، پڑھ لکھ کی جمایا تم نے، یہ تم ایسا کہنے لگے عارفہ چھڑ دے، ساڑا گجر یار ہے، عارفہ چھوڑ دو اس کو، ہمارا گجر دوست ہے. تو کیا چیز پہلی ہو گئی اس کے لیے؟ نہ مسلمان ہونا، نہ پاکستانی ہونا، گجر ہونا. اور ہم ٹکڑوں میں کیوں تقسیم ہو رہے؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ کے ملک کو لیڈر نہیں ملا، قیادت نہیں ملی، سیاستدان بہت. آپ کو جب کبھی بھی کسی نے کوئی آپ کا حق سمجھانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دوسرے سے کاٹ کے آپ کا حق یاد دلاتا ہے. میرا اور آپ کا حق ایک بھی ہو سکتا ہے. کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ لبرٹی چوک کا نام بدلا جاتا، اب اس کو رینبو رکھیں. میں حیران زیادہ ہوں. دھنک، قوس قزح نہیں کہہ رہی، دھنک موسموں کی محتاج، 2-4 منٹ سے زیادہ نظر نہیں آتا. لبرٹی میں اسی لفظ پہ قائم رہوں گی، ترجمہ بھی نہیں کروں گی. انسان کا بنیادی حق ہے. ہیلو، آئی ایم اکلب، فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے اور صرف ان سے ملاتی ہے
جو آپ کے لیے جینونلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں. ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ. انجوائے یور شو. تو ایک حق کو یاد کریں یا فطرت کے ایک انتہائی خوبصورت نظارے کو جو موسموں کا محتاج ہے. کسی بھی قوم کو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو جوڑتی؟ کیا وہ زبان ہوتی ہے یا علاقہ ہوتا ہے یا پھر کوئی ملک کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو قوم بناتی؟ قوم ہونے کے لیے وطن کا تصور ضروری ہے اور وطن کی یقیناً حدیں ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ پیٹریوٹزم کہتے ہیں. پہلی بات تعلیم کی کمی. پہلی بات تعلیم اور کچھ دیں یا نہ دیں احساس کو تو جگہ دیتی ہے، جسے آپ انگریزی میں ایکویٹی کہتے ہیں. میں ایکوالٹی کے حق میں نہیں ہوں. ایکویٹی کہ جو میری صلاحیت ہے، جو میرا حق ہے وہ مجھے مل جانا چاہیے. اور تیسرا انصاف. ایک چیز انصاف ہے گی نا. انصاف تو سب کو ایک سا ملنا چاہیے. اور پھر کیا ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم سہ سکتے ہیں؟ ہم جو ٹکڑے ہو رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ کہ اب ہم کسی دوسرے کو برداشت سہارتے میں. دیکھیے وہ آپ لوگ بڑی انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ڈائیورسٹی. اس کا مطلب دشمنی نہیں ہے، اس کا مطلب اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ ایک الگ ہے، منفرد ہے. تو اس کے منفرد ہونے سے وہ میرا دشمن تو نہیں ہو جاتا. ہر پیڑ میں آم لگیں گے؟ نہیں لگیں گے. ان میں سیب بھی لگنے چاہیے، جامن بھی لگنی چاہیے، کہیں کھجور بھی ہونے چاہیے. اس سے ہمارا ذائقہ بڑھ رہا ہے، گھٹ کچھ نہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں پڑھاتی ہوں اور ہمارے یہاں بہت بچے بلوچستان سے پڑھنے آتے ہیں اور میرا بہت جی خوش ہوتا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی میں بلوچستان سے. میں نے اپنی بے وقوفی میں کہا کہ اچھا بلوچی. خفا ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا نو آئی ایم اے پشتون. رہتے ہیں بلوچستان میں، ٹھیک ہے، آپ شہری ہیں بلوچستان کے، مگر آپ پہچانتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے قبیلے، اپنی نسل سے. اور ہمارے ہاں جیسا میں نے پہلے کہا تھا، کوئی قداور رہنما آپ کو نہیں ملتا. آپ طالب علم ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، سچ کہہ دیجیے گا. کوئی استاد ہے جو آپ کو اوپر لے کے آتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کسی طرح سے ذرا سا بڑھائے. طالب علموں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کھینچ کھانچ کے اپنی سطح پہ لے آئیں. بات آسان ہو جائے گی، سمجھ میں آنے لگے گی، رعایت مل جائے گی، نمبر آسانی سے ملیں گے، بہت ساری بات. کچھ ایسا ہی طریقہ ہم نے اپنے لیے قوم ہونے میں رکھا. دیکھیے جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، میں اپنی بات کی طرف پیچھے پلٹ، کہ تھوڑا سا نقصان ہمیں اٹھانا چاہیے. ہمیں اٹھانا چاہیے. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو میری زبان نہیں بول رہا، جو میرے جس کو نہیں موقع ملا لکھنے پڑھنے کا، اس کی بات بھی مجھے سمجھنا چاہیے، اس تک بھی پہنچنا چاہیے. قوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک قد کے، ایک وسیلوں کے لوگ ہو جائیں گے. نہیں، قوم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے. کہ ہمیں کوئی ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں سکھاتا. ایک انتقام ہے، ایک بدلہ ہے، جس کے لیے ہم سارا وقت اپنی بات چیت جاری رکھتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے جو اس وقت تھی ہمارے درمیان، کہ ہر کسی کو اس کا حق ملنا چاہیے. حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کی صلاحیتیں زیادہ اس کو اس کا اتنا حق دیتے، جس کی صلاحیت کم ہے اس کو اتنا دے، وہ اپنی جگہ مطمئن ہو جائے. جیسے جیسے حق نہ ملتا گیا وہ علیحدگی کرتا ہے. بالکل. جب نا انصافی ہوتی گئی، اگر بلوچستان والے اس پہ خفا ہو گئے کہ گیس کا خزانہ ذخیرہ بلوچستان میں ہے،
مگر سب سے کئی 10 سالوں کے بعد گیس کوئٹہ شہر میں پہنچتے، تو شکایت تو جائز ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا علیحدگی کا کیوں شوق ہے کہ بلوچستان کہتے ہیں بلوچی پہلے ہیں، پشتون کہتے ہیں پاکستانی سے پہلے پشتون ہیں؟ میرے پاس انٹرویوز ہیں کہ اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا، میں نے ان کو آپشن دی کہ پشتون آپ پہلے ہیں پاکستان میں، ہم پشتون پہلے۔ تو اس طرح جب سب اپنی آئیڈینٹی لے کے آئیں گے اور یہ سب کو علیحدگی کا اس ملک کے اندر، کیونکہ اس ٹائم پہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو کوئی تو بات ہوگی جس نے جوڑا ہو۔ ایک تو وہ بات کیا تھی جس نے ہم سب کو جوڑا اس ٹائم پر، اور اس کے بعد کہ اگر مذہب کے نام پہ بنا تھا تو بنگلہ دیش بھی علیحدہ ہوا، اور اگر مذہب کے نام پہ بنا ہے تو اس ملک میں مذہب وہ کون سا مذہب ہے، کون سی ڈیفینیشن ہوگی اس مذہب کے نام پہ اگر بنی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے اپلیکیبل مسلم ہے، اس میں اختلاف نہ ہو، لوگوں کا سب مل کے قوم بنے۔ اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے جس کا بہت سے لوگ جواب نہیں دینا چاہتے۔ اچھا سوال اس لیے کہ یہ سوال سوچنے والا ہے، کب تک ہم ایک دوسرے کو کمتر کر کے، جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ نہیں ہوں، وہ پاکستان گن ہی نہیں رہا ہے نا، گنتی میں اس کے پہچان کی جو فہرست ہے اس کی گنتی میں وہ نام نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیے، کبھی آپ نے بہت آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، بڑے لوگوں سے، ظرف بڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہم معاف کرنا بھول گئے، مجھے معاف کر دیجیے گا یہی کہنے کے لیے۔ دیکھیے، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے دل بڑا ہو، اور دل بڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاف کر سکتے ہیں۔ ہم تو صدیوں تک پالتے ہیں، میرے پردادا سے یہ کیا تھا نا، ٹھہر دو، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تو ہم دیں۔ یہ انتقام سے نہیں بات بنتی، سب میرے جیسے نہیں ہو سکتے اور میں سب جیسی نہیں ہو سکتی، تو ہمیں ایک دوسرے کو جس طرح بھی ہم ہیں قبول کرنا ہوگا۔ قبول کرنے کے لیے بدلہ لینا بھولنا ہوگا، بدلہ بھولنے کے لیے معاف کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ، اور پھر میں اپنی بات دہراؤں گی کہ ہم کو قیادت میں اثر نہیں آئی، وہ لیڈر نہیں ملے جو خود سر جوڑ کے بیٹھتے اور میں آپ کی بات مانتی ہوں۔ مثلاً ہم نے قائد اعظم کی یہ بات پکڑ لی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اردو قومی زبان ہوگی، اور اب کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اس لیے بن گیا۔ یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی۔ قائد اعظم نے کہیں یہ کہا تھا کہ اردو قومی زبان ہوگی مگر تم اپنی علاقائی زبانوں کو مت استعمال کرنا، کہیں نہیں کہا نا۔ سندھ اپنی ابتدائی تعلیم سندھی میں دیتا ہے، مجھے بہت خوشی، بچے کے لیے آسانی ہے، اس کا تصور بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے پکڑ لی کہ قومی زبان ہے۔ ہندوستان میں قومی زبان کیا ہے؟ ہندی، جو سبھی تقریباً سب کو انہوں نے نیشنل لینگویجز کا نہیں آتے۔ 133 علاقائی زبانیں ہیں جو انہوں نے گن لی ہیں۔ بالکل، وہ اپنے آپ دیکھیے، جو جنوب ہے، جو ساؤتھ ہے، وہ اپنی زبانیں استعمال کرے، کسی نے منع کیا ہوں؟ دیکھیے، صلح کے راستے میں تھوڑی سی نیت صاف ہونی چاہیے۔ گنجائش دینے میں بھی اگر آپ سیاست کا کھیل کھیل رہے ہوں گے تو آپ اپنی قوم کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ قبیلے کا سردار ہے تو ووٹ تو اس کو جائے گا جس کو سردار کہتا ہے۔ ملک صاحب ہیں تو ووٹ تو اس کو جائے گا جس کو ملک صاحب کہتے ہیں۔ سائیں ہیں تو جو سائیں، حکم سائیں۔ پیر ہیں، سجادہ نشین ہیں، خلیفہ ہیں، مرید کی مجال۔ تو غلامی کے معاشرے میں آپ آزادی کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نان مسلمس کو تو وہ کہیں ہمیں سیکنڈ ہینڈ سٹیزنس یہ ہماری کیوں لگتے ہیں؟ ہماری بدنیتی ہے، ہماری بدعہدی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جس آئین پہ ہم یقین کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہر کوئی برابر ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نفرت بو رہے ہیں اور زہر کاٹ رہے ہیں۔ سورہ کافرون پڑھ لیجئے ایک دفعہ، قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے۔
آپ کا کام ہے آپ اتنے اچھے ہو جائیں، مثال اچھی ہو جائے. اگر مسلمان اچھا تو لوگ کہیں گے اچھا ہم ان کا طریقہ اپنا ہی لیتے ہیں. کیا ہم انسان بن سکے آج تک؟ میں یہ بات کہتے تھکتی نہیں کہ پروردگار نے ہماری 2 طرح سے تعریف ڈیفینیشن کی. ایک ہمیں آدمی کا ہے، بنی آدم، میرا اور آپ کا یہ مادی وجود ہے، ہماری ضرورتیں بھی اسی جسم کی ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. تمنا کیا ہے پروردگار کی کہ ہم صرف اس جسم کے لیے جئیں، یا ہمارے پاس ہمدردی ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، ملنساری ہونا چاہیے، ایک دوسرے تک بڑھ کے پہنچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس کو خدا کہتا ہے انسان. یہی تمنا ہماری بھی ہے. ہم آدمیت کی سطح پر ہیں. آپ دیکھیے آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ سیدھا گالی اور گولی پہ تو نہیں اتر آتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پوچھئے کہ تم یہ بات ایسے کہتے ہو، ہماری سمجھ میں بات ایسے آتی ہے، اور مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کہیں غلطی پر ہیں تو مان لیجیے. ہم اس لیے بھی ایسے نہیں ہوئے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. ہم تو ضد کرتے ہیں اپنی غلطی کہ ہم نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا. روزہ رکھتے ہیں نا ہم رمضان میں، لیمو جو 100 روپے کلو بکتا ہے، کیونکہ اس روزہ دار کا شام کو جی چاہتا ہے کہ اپنے ٹھنڈے پانی میں ایک لیمو نچوڑ لے. تو ہم کہاں ہیں؟ کہتے کچھ، دراصل یہ ایک دوہری زندگی ہے. لفظ بہت خوبصورت ہے مگر عمل ان لفظوں کا نہ معنی سمجھتا ہے. کلاس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذہبی ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، کیا یہ مسلم اسٹیٹ؟ نہیں، میں معاف چاہتی. جی آپ نے اس کو اس طرح سے میں اس لیے کہ جو خود کو یہ کہے کہ ہماری زندگی کی بنیاد دین ہے، واہ واہ سبحان اللہ. دین تو کہے گا تم سب برابر ہو. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے یہ سزا تو سنا دی تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن آدھی حدیث پڑھی اور آدھی نہیں پڑھی. باقی آدھی یہ ہے کہ پہلے یہ یقین کر لیا جائے کہ اس سے پچھلی رات میں پوری آبادی میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا تھا. اگر ایک بھی بھوکا سویا تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے. میں اور آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ جو انسان کے بنیادی حق ہیں اگر وہ پورے ہو رہے ہیں تو پھر اتنی شدید سزاؤں کی ضرورت ہے. اور جو یہ کہے کہ ہم دینی حکومت ہیں اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں. آپ کی حکومت تو آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتی آج تک، اخلاقی ذمہ داریاں کیسے پوری کرے گی؟ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ چند جملے عربی میں بول لینے کا. مذہب نام ہے انصاف کا، ہو رہا ہے. مذہب نام ہے برداشت کا، ہو رہا ہے. مذہب نام ہے سچ بولنے کا، کیا ہم سب سچ بولتے ہیں؟ مذہب نام ہے کمزور کے ساتھ کھڑا ہونے کا، کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ مذہب نام ہے اپنے سے زیادہ خوفزدہ کو پناہ دینے کا، تو ہم تو خود خوفزدہ. نہیں، کیجئے دین پر حکومت قائم، انتہائی اخلاقی حکومت ہوگی. پر یہ اس وقت نہیں ہے. ہم معاشرہ ہیں اخلاقی. بات کا جواب گالی سے دیتے ہیں، گالی سے بھی تسلی نہ ہو تو گولی سے دیتے ہیں. یہ کوئی تہذیب کی طریقے؟ پر اس میں مذہبی رجحان اور مذہبی کہنے کہ یہ اتنا زیادہ سیاست پہ بھی اس کا زور، اور عام لوگوں میں آئے دن جو ہم دیکھتے ہیں. ابھی بھی میں ابھی چلتے ہوئے آ رہا تو پتہ لگے کہ نان مسلمس کو جو ہے انہوں نے وہ اس طرح سے، وہ ایسی کیا بات ہے کہ جس سے ہمیں سبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب کے اصولوں کو نہیں سمجھتے. ہم مذہب، آپ دیکھیے کس قدر آوازیں اٹھتی ہیں کہ بینک سے سود لینا حرام ہے. میں اور آپ یہ سنتے ہیں کہ بینک سے سود لینا حرام ہے. کسی نے یہ آواز اٹھائی کہ بھائی 100 روپے کلو آلو بیچنا بھی حرام ہے، 300 روپے کلو ٹماٹر بیچنا بھی حرام ہے. کون کہاں سے کھائے گا کوئی؟ 100 روپے کلو آٹا
110 रुपये किलो चीनी. आप दीनी हुकूमत है ना, पहला बुनियादी हक खुराक है. पहला बुनियादी हक खुराक है, उस बुनियादी हक को पूरा कर दीजिए. दीनी रियासत की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और हमने दीन को, मैं माफ़ी चाह रही हूँ, अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया है. फ़िरक़ा परस्ती बढ़ गई. एक मस्जिद में दूसरा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था, क्योंकि ऐसी रियासत. मेरे नज़दीक तो दुनिया की पूरी ज़मीन मस्जिद है, जहाँ चाहें सजदा करें. मिल्कियत तो उसकी है, हमने अपनी मिल्कियत बनाई. ये इस फ़िरक़े की, उस फ़िरक़े की नहीं. जब आप लोगों को फ़िरक़े में बांटेंगे तो आप उनसे ये तवक्को करेंगे कि वो एक तरह से सोचेंगे, एक तरह से अमल करेंगे. उनकी ज़िंदगी का जो प्रेफरेंसेस होंगी, आपकी खातिर अंग्रेज़ी बोलते हैं, जो उनकी प्रेफरेंसेस होंगी वो एक सी होंगी नहीं होंगी. वो तो फिर हर उस बात से इख्तिलाफ़ करेंगे. जो मैं सोचती हूँ उससे आप इख्तिलाफ़ करेंगे, जो आप सोचते हैं उससे मैं इख्तिलाफ़ करूँ. उम्मत वाहिदा का क्या मानिए भाई. और हमसे कहा गया कि हम मिडिल पाथ के लोग हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते. हम उम्मतुन वस्तन हैं, ना इधर के हो सकते ना उधर के हो सकते. अब मैम अगर ये मजहबी रियासत भी नहीं है, अगर मज़हब भी हमें नहीं जोड़ता, कहाँ जोड़ा? हमें नहीं जोड़ता, तो हमें उस वक्त क्या ये पाकिस्तान को बनाने में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उस टाइम पे हमें जोड़ा? उस वक्त, अच्छा उस वक्त मजहबी उलमा तो पाकिस्तान के साथ थे, नहीं, बहुत कम. हमें जो उस वक्त जोड़ा था वो एक ख़याल ने जोड़ा था कि हम एक ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार सकेंगे. ठीक, वो हमारा मज़हब है, हमारी तहज़ीब है, वो हमारा विरसा है, वो हमारी रिवायतें हैं. क्या हमने यहाँ आके उन सबको जोड़ा? हम सब तो अलग अलग हो गए. हमें मुस्लिम लीग के कितने टुकड़े. मैं हमेशा कहती हूँ कि इससे मुझे बड़ी उम्मीद होती है कि एक दिन मुस्लिम लीग एन भी हो जाएगी. मुस्लिम लीग अर्फ, आफ है, फे है, अलिफ है, बे है. हर नाम पे हम जुदा होते हैं. अगर दीनी रियासत होगी तो खुदा के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं जिस पे आप इकट्ठे हो जाए. मैम आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी? आई एम. किस बेसिस पे? एक तो इस बेसिस पे कि जो मेरी तारीख़ है और जो मेरी तहज़ीब है को बड़ी नसीब की कौमों को मिलती है. काश के हमने जाना होता कि कितना बड़ा ख़जाना है वादी सिंध की तहज़ीब. वो तो हज़रत ईसा से भी 7,000 साल का भी पहले थे, इसलिए उन पर कोई फतवा लगाना तो जायज़ नहीं होगा. लेकिन देखिए तो सही कि क्या कुछ उन्होंने नहीं सीखा. दुनिया का पहला ग्रिड सिटी, दूसरा राजस्थान के राजा ने जयपुर को बनाया ग्रिड सिटी. आज आप न्यूयॉर्क के लिए तो सर ढूंढते हैं. हमने इस्लामाबाद भी वही बनाने की कोशिश की थी जो अब बिगड़ गई थी. मैं किसी इंसान की शनाख्त वो किस तरह डिफ़ाइन की जाती है कि शनाख्त किसे कहते हैं? कोई एक चीज़ शनाख्त नहीं होती मेरे ख़्याल में. बहुत सारी चीज़ें मिल के आपकी शनाख्त बनाते. मैं औरत हूँ, मेरी एक शनाख्त. मैं बहुत नाज करती हूँ अपने पाकिस्तानियों को. मेरी एक शनाख्त ये भी है मेरे अपने दिल में कि मैं जनूबी एशिया का मुसलमान हूँ, मैं अरब नहीं हूँ. मेरी शनाख्त में मेरी ज़मीन की खुशबू शामिल. ठीक, फिर मेरी शनाख्त में वो कदरें शामिल होना चाहिए जो मुझे मुसलमान होने के नाते मानना चाहिए. मानने में और कहने में बड़ा सा, जो आप मानते हैं आपको फिर उस पर अमल करना है. और शनाख्त दुनिया में इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हम सब एक से हो जाएंगे. आप देखिए मगरिब ने हमारे साथ क्या चालाकी की. हम बड़े खुश हैं ये कह के द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, क्योंकि आप हर जगह मैकडॉनल्ड का बर्गर खा सकते हैं.
We have not become a global village. We have become slaves of technology. انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی. ہم نے سوچا بھائی یہ جو ہم نان کباب کھانے جاتے تھے اس کو تو سیخ پہ کباب سیکھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا. ہم مروب کہے سے ہوئے؟ ٹیکنالوجی سے. اور پھر انہوں نے یہ سیکھا کہ ایک دفعہ جب تم لوگوں کے ذہن اپنے قابو میں کر لو تو پھر تم جو بات کہو گے وہ ان کے لیے قابل قبول ہو جائے گی. تو یہ جو انہوں نے مشین کی زندگی اختیار کی، ہم نے اپنی مشین خود نہیں بنائی. بنا لیتے نا، کس نے منع کیا تھا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم، آپ بتائیے ہمارے یہاں جہالت ابھی بھی 50%. یہ جو ہم سچ جھوٹ بول کے 50 کہتے ہیں نا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ. 73 برسوں میں ہم اپنی قوم کے بچوں کو بنیادی لکھنا پڑھنا نہیں سکھا سکے 100%. پھر آپ ان سے توقع کر رہے ہیں ایک انتہائی مثالی انسان ہونے کی. شعور ان کے پاس نہیں، احساس ان کے پاس نہیں. وہ جو دن بھر کوڑا چنتا ہے بچہ، وہ اسکول جانے والوں کو پہلے رشک سے دیکھے گا، پھر غصے سے دیکھے گا، اور پھر نفرت سے دیکھے گا. نفرت اس کی شخصی نہیں ہے، نفرت اس کی اس نظام کے خلاف ہے جو وہ کوڑا چنتا ہے اور دوسرا نہیں چن. ہم نے مل کے جینا سیکھا. مجھے یہ بتا کے کیا ہم قائد کے ویژن پہ اس وقت کھڑے ہیں؟ افسوس کے میں شرمندہ ہوں. ذمہ داری میری بھی ہے. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ تم سچے ہونا. ہم سے کہا تھا ایک دوسرے کا خیال کرنا، کوئی کسی کا حاکم نہیں دے. آپ سمجھتے یہ ہم اسے ویژن نہیں سمجھتے. کوئی بڑا بھاری سا فلسفہ لے کے آؤں وہ ویژن ہوگا نہیں. معاشرے کے سدھرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ معاشرہ ایک جگہ آ کے کھڑا ہو جائے. انصاف سے زیادہ کوئی چیز برابری نہیں ہوگی. آپ کیا انصاف ہی نہیں ہوتا؟ طاقتور کے حصے میں انصاف آتا اور کمزور کے حصے میں الزام. یہ جرم. بالکل. اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیا، وہ ایک مختلف بات ہے. اگر میں سب کو آپ سے یہ کہہ سکوں کہ میرا یقین، میرا اعتماد کیا ہے، میں بہت نازاں پاکستانی ہوں. اور ناز مجھے اس پر ہے کہ یہ وہ ریاست ہے جو اقلیت کے لیے بنی تھی. ہم یہ بات بھول گئے. آج ہم سوچتے ہیں ہم اکثریت ہو گئے تو بھلے نہیں، یہ اقلیت کے لیے بنی تھی. تو تاریخ کا ایک بہت بڑا عمل ہے. اور جو میرا قائد تھا اس جیسا کوئی دوسرا پھر ہمیں. اگر آپ کسی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تشدد کے ذریعے نہیں بنا سکیں گے تشدد. اس کے سامنے چیزوں کو اس طرح لے کر آئیے کہ وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو، نہ کہ وہ ان سے خوف زدہ ہو کہ یا بھاگ جائے یا آپ سے نفرت کرے. دوسری بات ایک یہ ہے کہ میرا بڑا یقین آپ لوگ ہیں. میں نے تو اپنے اعتماد کی گچھری اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھ دی ہے. جس ملک کی آبادی کا 65% حصہ نوجوان ہو، اگر وہ ملک نہیں بدل سکتا تو شاید کوئی ملک نہیں بدل سکتا. ہم سب تو اپنے اسٹیج کے نکلنے والے دروازے پہ کھڑے ہیں. بالکل. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمیشہ ہم بے شعوری سے، بے عقلی سے اور صرف لالچ سے اور خود غرضی سے زندگی بسر کریں گے؟ کیا ہم کبھی یہ سمجھیں گے کہ صاحب حکم ہونے کا لفظ، عربی کا لفظ استعمال کیا کہ اگر معاشرے میں آپ کی عزت ہے تو کس بات سے، آپ کی لوگ بات مانتے ہیں تو کس بات سے؟ طاقت کا ایسا ظالمانہ استعمال معاشرے کو کمزور بناتا ہے، مضبوط نہیں. میری آپ سب سے ایک گزارش ہے، اختلاف بھول جائیے. وہ باتیں
سامنے لائیے جن پہ ہم سب متفق ہیں، اور میرا یقین ہے کہ جن پر ہم اتفاق کریں گے وہ باتیں زیادہ ہیں، اور جن پر ہم اختلاف کریں گے وہ باتیں کم ہیں۔ لیکن سیاست زمانہ نے کیا کیا ہے کہ ہمارے اختلاف کو ہوا دی ہے، تو ہم تک نفرت پہنچتی ہے، شدت پہنچتی ہے، ہم تک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں پہنچتا۔ آپ پہنچاتے